پردیس میں میرا ساتھ چھوڑے جاتا ہے، بس مجھے میری وعدہ گاہ تک پہنچا دے، قتل گاہ تک پہنچا دے، پھر تیری زحمت تمام تو خدا کے حوالے۔ اس نے اپنی زبان بے زبانی سے اشارہ کیا سمو کی جانب۔ قوم شیعہ پوجا نہیں کرتی، ہاں قوم شیعہ اس رہوار کی زلجنہ کی پوجا نہیں کرتی، یہ قرآن کی روح سے شعائر اللہ ہے۔ ہم کہتے ہیں جس جانور نے بھی آل محمد سے وفا کی، ہم اس سے وفا کا تجدید عہد کرتے رہیں گے۔ سامعین محترم ذرا غور کرنا، اس نے اپنی زبان بے زبانی سے جیسے ہی اشارہ کیا نا سمو کی جانب، کریم کربلا نے دیکھا 4 سال کی بچی سمو سے لپٹی ہوئی ہے، بابا نیچے آ جاؤ۔ توجہ کرنا سامعین محترم، بابا نیچے آ جاؤ۔ حسین نیچے آ گئے۔ بابا اب میرے سر پر ہاتھ رکھو جس طرح سے یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھا۔ امام حسین کے غم میں گریا، گناہوں نے کبیرہ کا کفارہ ہے زداروں۔ شرما کے نہ رونا، کہا بابا میرے سر پہ ہاتھ رکھو، میرے سر پہ ہاتھ رکھو جس طرح سے یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھا جاتا ہے۔ حسین نے رونا شروع کیا، کہا سکینہ بیٹی تو کتنی غریب ہے کہ تجھے میری زندگی میں احساس یتیمی ہو گیا، احساس یتیمی ہو گیا۔ سکینہ تو کتنی غریب ہے، تو کتنی مظلوم ہے کہ ابھی تیرا باپ زندہ ہے لیکن تجھے پتا چل گیا تیرا باپ اب زندہ رہنے والا نہیں۔ کہا بابا بیٹھ جاؤ۔ حسین بیٹھ گئے۔ بابا میرے سر پہ ہاتھ رکھو۔ حسین نے سر پہ ہاتھ رکھا۔ کہا بابا خاک گرم کربلا پہ لیٹ جاؤ۔ حسین لیٹ گئے۔ کہا بابا اب مجھے اپنے سینے پہ تھوڑی دیر کے لیے لٹاؤ۔ جیسے جیسے ناز سکینہ اٹھوا رہی ہے، حسین اٹھا رہے ہیں۔ عصمت کی ادا شناسی تو دیکھو، یہ ناز برداریاں تو دیکھو۔ جیسے جیسے یہ شہزادی کہہ رہی ہے، حسین ویسے ویسے کر رہے ہیں، ویسے ویسے لیٹ گئے، ویسے ویسے پیار کیا، ویسے ویسے بوسے لینا شروع کیے۔ میں دستے ادب جوڑ کے عرض کروں گا، اے میری آقا زادی، یہ کام تم خیمے کے اندر بھی تو کر سکتی تھی۔ تم نے ایک تنہا مقام کیوں تلاش کیا؟ کربلا کے بن کو تلاش کیوں کیا؟ اب سنو کہ اس بی بی کی معرفت، اس بی بی کی بصیرت سننا، اس بی بی کا جواب آئے گا۔ اے ذاکر حسین، خیمے میں اور بھی بچے موجود ہیں جن کے باپ موجود نہیں۔ اگر یہ کام ان کے سامنے کیا، احساس یتیمی جاگ جائے گا۔ کاش ہمارا باپ ہوتا، ہم پہ دست شفقت رکھتا۔ سزادارو شرما کے نہ رونا۔ 11 محرم کو یہ قافلہ چلا، جس میں نہ اب علی اکبر ہے، نہ محمد، نہ قاسم، کوئی نہیں کیا زدارو۔ سنو کہ جملہ، اب میری آقا زادی زینب نے تمام بیبیوں کو اور تمام قافلے والوں کو سوار کیا۔ سوار کرانے کے بعد سنو کہ جملہ زدارو، ایک سرخ بالوں والا بزرگ اونٹ ہے، سب سے بڑا اونٹ۔ راوی کہتا ہے اس نے اپنی زبان بے زبانی سے کچھ کہنا شروع کیا۔ یہ کچھ کہہ رہا تھا۔ سید سجاد سے اس آقا زادی نے پوچھا، اس شہزادی نے پوچھا، کیا پوچھا؟ کہا بتاؤ تو صحیح، تم امام وقت ہو، یہ سرخ بالوں والا اونٹ اپنی زبان بے زبانی سے کیا کہہ رہا ہے؟ عالمہ غیر معلمہ ہے، جانتی ہے جانوروں کی زبان، لیکن اگر سوال نہ کرتی کبھی ظالم کا ظلم آیا نہ ہوتا۔ سنو گے جملہ، سید سجاد نے کہا پھوپھی اماں، یہ اونٹ دوسرے اونٹوں کو نصیحت کر رہا ہے، تلقین کر رہا ہے سنبھل کے چلنا، تمہارے پشت پہ عام قیدی سوار نہیں، علی و بطول کی غیور بیٹیاں سوار۔ خدا ان صداؤں پہ اپنا رحم نازل کرے۔ یہ سنت رسول ہے گریہ کرنا زداروں۔ سننا بس روایت تمام کر رہا ہوں۔ زداروں یہ کہہ رہا ہے کہ سنبھل کے چلنا، راستے میں بڑے نشیب و فراز ہیں، تمہاری پشتوں پہ عام قیدی سوار نہیں، علی و بطول کی امانتیں سوار ہیں۔ دست ادب جوڑ کے عرض کروں گا، کیا اس اونٹ کی حسرت پوری ہو گئی؟ عزادارو ایسا نہ ہوا۔ چند قدم آگے یہ قافلہ چلا تھا، یہ قافلہ رک گیا۔ عزادارو سنو گے جملہ، شمرتا زیانہ لے کے سید سجاد کی پشت پر آیا، دیکھا، کہا کہ قافلے کو آگے بڑھاؤ۔ عجیب منظر چشم فلک نے دیکھا۔ وہ منظر کیا تھا کہ وہ نیزہ جس پہ سر حسین بلند تھا، جس